فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، نال اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور قطب الاقطاب حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ عبدالحی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کی، اور جتنے حضرات میرے سمیت یہاں حاضر ہیں جو ہمارے اعزاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل سادہ احترام پیر طریقت رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، مرکز مہر و محبت، حضور قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ صاحب علوی دامت برکاتہم عالیہ چشتی نظامی مہربی، صاحبزدگان، حضرات محترم، جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ اور اس ذات کا صدقہ جس کے طفیل یہ رمضان ملا اور قرآن ملا، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ بس تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، اور دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، اس آستانے کی دیوار کی ایک ایک اینٹ مولا کا نام لے رہی، خود فرماتا ہے بتلا امت کو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں۔ یہ اوچ شریف کا نام سنے آپ حضرات نے؟
چلو جنہوں نے نہیں سنا اب سن لیا. یہ اچ کا نام کسی مسلمان کے نام پر نہیں ہے. یہ ایک ہندو عورت ہے اچا رانی، اس کے نام پر اچ ہے. یہ دو بہنیں ہیں اچا رانی اور سیتا رانی. اچا کے نام پر اچ ہے، سیتا کے نام پر سیت پور ہے. جلال پور اور اچ کے درمیان 850 سال پہلے کا زمانہ ہے. ایک ہی کھو تھا اچ کے اندر، آج بھی موجود ہے. یہ جادوگرنیاں تھی، انہوں نے جادو کر رکھا تھا. جب وہ کھو چلتا تھا تو اس کے ہر لوٹے سے آواز آتی تھی رام رام رام. 850 سال پہلے حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری، جتنے بخاری سید اس وقت پاکستان میں، یہ سارے سید اسی کی اولاد سے ہیں. میری ماں بھی اسی سید کی اولاد سے ہے. یہ سید اچ کی زمین میں داخل ہوا. جب سید کھو کے قریب سے گزرا نا تو سید کے کانوں میں آوازیں رام. آج تو کمینے لوگ کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے. سید نے ایک نظر ڈالی اور کھو روک دیا. سید نے ایک نظر ڈالی کھو روک دیا. نوکرانیاں اچا کے پاس دوڑی. انہوں نے کہا کوئی بابا آیا ہے بابا، اس نے تیرا جادو توڑ دیا ہے. اچا نے سیتا سے کہا جلدی سے باہر نکل، کوئی مسلمانوں کا ولی آ گیا ہے. وہ دونوں سید کے سامنے آئی. انہوں نے کہا بابا یہ کھو آپ نے روکا ہے؟ سید نے کہا ہاں ہم نے روکا ہے. انہوں نے کہا کس لیے روکا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا ہے. جس کی یاری اس کے ساتھ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولنا پڑے گا سبحان اللہ. فرمایا اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا ہے. انہوں نے کہا بابا کھو ہمارا ہے، نام وہ لے گا جو ہم چاہیں گی. سید مسکرایا. سید نے کہا نہیں نہیں، کھو بھی اسی کا ہے. سبحان اللہ. جڑے اس دے ہیں وہ اونچا بول سکتے ہیں سبحان اللہ. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ مولا کا نام اونچا نہ لے. شوگر کے مریض ہیں اور اس کے باوجود روزے سارے رکھتے ہیں. اور یہ تو ان کی محبت لے آئی اور نگاہ لے گئی حضرت خواجہ عبدالحی صاحب کی. رمضان شریف کا جمعہ نہیں چھوڑا. میں 3 جگہ جمعے کی تقریر کرتا ہوں اور آخری تقریر جو ہے نا ہمارا مرکز اہل سنت کا جھنگ میں نال ساڑھے سپاہ صحابہ دی مسجد 3 سے 4 ہزار بندہ ہوتا ہے ہمارے جمعے پر. لیکن یہ حضور قبلہ حضرت خواجہ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگاہ اور محبت کھینچ لائی جائے. ذرا بولنا پڑنا تو ہم تھوڑا جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ کیجئے گا. فرمایا نہیں نہیں، کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا لے گا. بولیے گا ذرا. کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا. اب بولنا اے بابی آندے نے اللہ دا نام نہیں لیندے. جائیں نے نام لینا انہوں لگے پتا کہ جی میں سنی اللہ دا نام لینا کسے ماں جمعے نہیں اللہ دا نام لینا والا. فرمایا نہیں، کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا لے گا. انہوں نے کہا نہیں، کھو ہمارا ہے، نام جو ہم چاہیں گے وہ لے گا. سید نے مسکرا کے کہا بلوا سکتی ہو تو بلواؤ. اچا نے سیتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہوا میں پرواز کی. ایک منتر پڑا کھو نہ چلا، دوسرا پڑا کھو نہ چلا، تیسرا پڑا کھو نہ چلا، چوتھا پڑا کھو نہ چلا، 5واں 6واں پڑا کھو نہ چلا، 7واں 8واں پڑا کھو نہ چلا. منتر ختم ہو گئی. ہانپتی کانپتی نیچے اتری. سید نے مسکرا کے کہا بلوا لیا ہے. کہنے لگی نہیں. سید نے کہا اب بولے گا. انہوں نے کہا بابا کیسے بولے گا؟ سید کے ہاتھ میں تھی تسبیح. سید نے تسبیح کے ایک منکے پر ضرب لگا کر کہا اللہ. ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر کھو چلا. اب جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ. پڑھیے گا اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں اور درود و سلام ان پر جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. آج یہ عقیدہ احمد رضا علیہ تو سبحان اللہ بھی پھر احمد رضا نہیں ہونی چاہیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. توجہ کرنے جائے اے جڑا بابا نے احمد رضا خان ایک قوم دا پٹھان ہے. اب بولے نہیں آپ ایک قوم دا پٹھان. اونچا بولے ایک قوم دا پٹھان. حضرت جنت کہنا حضور نو نا انہوں نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ کرے تو حضور دی زیارت ہو جائے پھر تو سا چوپ نہ رہے سو پھر بول سو تو سا. بریلی کے تاجدار تک کیا زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا
تمہارے لیے مکین و مکاں، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے پھر احمد رضا ایک قدم آگے کیتا اور کر کے کیا کہا، دہن میں زبان تمہارے لیے آکاڑے جو جی نواز شریف تے عمران تے زرداری واسطے چپ رہے جی حضور واسطے چھک کے بول سکتا سبحان اللہ۔ اب بریلی پتا جانے کا دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے بابا سی قوم دا پٹھان اس تکیا نا حضور نو، اس نے کہا جان تمہارے لیے ہے، مگر جڑا بابا سی نا گولڑے والا ایسی قوم دا سید، یہ بابا کا سید اس جگہ حضور نو تکیا نا، اس نے کہا نہیں نہیں جان حضور کے لیے نہیں ہے۔ گولڑے والے جب سید میرے شاہ تکیا نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں جان حضور کے لیے نہیں ہے، انہوں نے کہا صورت نو میں جان توڑے جو جنہیں بیگم صاحب انہوں نے تو میری جان ہے، وہ چپ رہے جدہ کیدہ حضور میری جان ہے، وہ زور نہ بول سکتا۔ یہ بابا تھا قوم کا سید، اس جگہ تک کہ حضور نو اس نے کہا صورت نو میں انہوں نے کہا حضور واسطے جان نہیں، اس صورت نو میں بولیے گا۔ اگر کسی بندے کو یہ خطرہ ہے بھی میں اونچا بولیا تھا کہ فوت نہ ہو جائے، انہوں فوت ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں علی پاک کے بچوں کے قدموں میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں جیڑا بندہ اے آپ نے مر گیا نا کہ صورت نو میں جانا کر بغیر حساب جنت داخل ہو جائے گا۔ کیا کہا سید نے صورت نو میں گول زور سے اب آپ مجمع کاٹا ہے بارش دی وجہ تو، پر جتنے بھی ہو نا ہو سچے تھے سچے گولیا جے ذرا اس صورت نو میں جانا تھا۔ سید نے کہا نہیں نہیں جان حضور کے لیے نہیں، اس صورت نو میں جان تھا۔ پھر پیر سید میرے لیے سوچا ایک ساڑی جان کا نہیں نا، ایک ساڑی جان کا نہیں نا، اے زمین پہ بستی ہے تو حضور دا صدقہ، آسمان پہ کھڑا حضور دا صدقہ، سورج پہ چمک دا حضور دا صدقہ، چاند کی چاندنی حضور کا صدقہ، تاروں کی دمک حضور کا صدقہ، حوروں کی مسکراہٹ حضور کا صدقہ، فرشتوں کا بانکپن حضور کا صدقہ، یہ بارش کی رمجم حضور کا صدقہ، ہوا کے فراٹے حضور کا صدقہ، پتوں کی ہریالی حضور کا صدقہ، اے میرا اکھج نور ہے اے بھی حضور دا صدقہ ہے، اور یہ جو کلیجے میں سرور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ تو سید نے ایک قدم آگے کیا اور کیا کہا جان آکھا کے جانے جہان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا۔ پھر سید نے سوچا یہ بھی تھوڑا ہے، حضور دا شان تھا اس تو بھی اونچے رہا، پھر ایک قدم آگے کیتا اور کیا کہا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی۔ دیکھئے ہمارا شان ظاہر ہوتا ہے ہمارے کپڑوں سے، ہمارا شان ظاہر ہوتا ہے ہماری کوٹھیوں سے، ہمارا شان ظاہر ہوتا ہے ہماری گاڑیوں سے، ہمارا شان ظاہر ہوتا ہے ہماری گھڑیوں سے، ہمارے موبائلوں سے، ہمارے ڈیرے سے، ہمارے مال سے، اسباب سے۔ مگر سید نے کیا کہا اللہ کا شان ظاہر ہوتا ہے حضور نال، انہوں نے کہا سچ آکھاں تے رب دی سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان چو شانہ سب ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں فرمایا اسا ایب اسا کا ربو کا مقام محمودہ، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نو اپنا بھی نہیں پتا میرے نال کیا ہونا ہے، حضور نو امت بھی نہیں پتا امت کے ساتھ کیا ہو گیا، بس عملوں پہ زور دو۔ یہاں لاہور ایک مرتبہ ہم کسی ختم پہ بیان کرنے کے لیے آئے تو ہم سے پہلے ایک صاحب تقریر کرتے تھے، اور تقریر کیا ہو رہی تھی حضور کو اپنا بھی سورہ احقاف کی آیت پڑھ کرنا اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ حضور کو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ، حضور کو امت کا بھی نہیں پتا امت کے ساتھ۔ بعد میں باری جب ہماری آئی خطبہ پڑھ کے میں نے کہا مولانا ہم نے اس نبی کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا، اسا اس نبی کا کلمہ کوئی نہ پڑھیا جنہوں اپنا بھی پتہ نہ ہوئے تو امت کا بھی پتہ نہ ہوئے، اسا تو اس نبی کا کلمہ پڑھے جس نے یہ بھی بتلایا کہ سب سے پہلے امت میں سے جنت میں کون جائے گا اور سب سے آخر میں امت میں سے جنت میں کون جائے گا۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ آپ حضرات یہاں آستان پاک پر سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کو، بڑے صاحب علم اور دانا آدمی بیٹھے ہیں، کیا رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی سے یہ نہیں فرمایا تھا اے بلال ہماری امت میں سے سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، سب سے پہلے تم جنت میں، بلکہ یہاں تک کا سن ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل کیے، ہم
سے بھی پہلے گرے قدموں میں بلال روئے زاروں قطع. انہوں نے کہا آپ کل نبیوں کے سلطان ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. مسکرا کر مصطفیٰ نے کہا سن, اس دن ہم ڈاچی پر سوار ہوں گے, مہار ہم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. اس دن وہ اونٹنی پر سوار ہوں, مہار تیرے ہاتھ میں پکڑا دے. بلال مہار والا آگے آگے چلتا ہے, سوار پیچھے پیچھے چلتا ہے. بتلایا حضور نے کہ کوئی نہیں بتلایا. اب وہ نہ ہون جے کوئی کمینہ تھا انہوں کہتے ٹکرے نہ اور کہ حضور کو نہیں پتا تھے چھک کے چانڈ منہ تے مارے جی. اسے کو حضور نے تو حضرت بلال سے کہا تھا ہماری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے. پہلے امتی کبھی بتلا. یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں, یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں, انہیں جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ حضور نے. کس نے دی ہے؟ حضور نے. اور یہ بھی یاد رکھنا, نمازاں پڑھن دی وجہ تو نہیں دیتی. اب بے عملی کی تلقین نہیں کریں گے, خود با عمل ہے, مگر سمجھانا چاہتے ہیں نمازوں کی وجہ سے نہیں دی. نمازی تو 1,24,000 صاحب بھی بولے نہیں آپ بدلا. روزوں کی وجہ سے نہیں دی, روزے تو سب نے رکھے ہیں. زکات کی وجہ سے نہیں دی, کوئی تلوار چلانے کی وجہ سے نہیں دی. تلوار چلان دی وجہ تو بھی کوئی نہیں دیتی, ورنہ تلوار جیسی ان کے بابے نے چلائی گی نا, کائنات کوئی جم ہی نہیں سکتا ان تلوار چلانا. اس لیے تو بیدم وارسی نے کہا تھا نا, دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی, مقصود حل عطا ہے شہ مشکل کشا علی. جس طرح ایک ذات محمد بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی, اور بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے. لگے تو سنیے, 3 جنگیں لڑی ہیں مولا نے اپنے زمانے خلافت میں. 3 جنگیں, پہلی جمل کی جنگ, دوسری صفین کی, تیسری تھی نہروان کی. نہروان کی جنگ پر جا رہے تھے, حاملہ گھوڑی پر سوار تھے علی. حاملہ گھوڑی پر کتنا تیز چل رہی ہے حاملہ گھوڑی, اے توڑی سبحان اللہ تے حاملہ گھوڑی دی رفتاری کو جتنی ہوتی کتنا تیز. اور راستے میں یہودیوں کا ایک عالم کھڑا تھا, اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں مولا سے. فرمایا آجا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا علی میں آسمان کے ستاروں کا عالم ہوں, میرا علم بتلاتا ہے جس جنگ پر تم جا رہے ہو یہ بڑی خطرناک ہے, تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے, شکست بھی کھا جاؤ گے, میرا مشورہ واپس پلٹ جائیے. جب یہ کہا نا تو مولا سواری سے نیچے اترے. آپ نے کہا اچھا تو ستاروں کا علم جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا ذرا اس ستارے کا نام بتلا کہ جب اس کی رفتار بدلتی ہے تو بلیوں کی چال بدل جاتی ہے. جب اس کی رفتار بدلتی ہے تو بلیوں کی چال. اس نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے کہا چل اس ستارے کا نام بتلا جب اس کی چال بدلتی ہے تو اونٹوں کی رفتار بدل جاتی ہے. اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا چل آسمان کی خبر نہ دے, اتنا ہی بتلا دے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے, میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا چل یہ بتلا دے میری سواری کے سم کے نیچے کیا آ گیا ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا پھر شرم نہیں آتی, ہم سے آ کر آسمان کی باتیں کرتا ہے. سن, اس سے بہتر جنگ نہ علی نے کبھی لڑی ہے نہ علی کبھی لڑے گا. میرے صرف 8 بندے شہید ہوں گے اور دشمن کے صرف 8 زندہ بچیں گے. 4 کے نام تو میں تجھے ابھی بتلا سکتا ہوں نا, 4 کے نام تو میں تجھے بھی بتلا سکتا ہوں. اس آستانہ عالیہ حضرت خواجہ عبدالحی چشتی نظامی سرکار رحمت اللہ علیہ پر آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے میری بات سننا. جو علی دشمن کے ایک ایک بندے کا نام جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ حضرت پیر مشتاق شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر خوش ہو کر کون سن رہا ہے, مجبور ہو کر کون سن رہا ہے. توجہ کیجئے گا, نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی جنت. ہاں توجہ کیجئے گا, روزوں کی وجہ سے نہیں ملی, نہ ہی حجوں اور زکاتوں کی وجہ سے. یہ جو ان 10 کو جنت ملی گا نا حضور کا ادب کرنے کی وجہ سے ملی. اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ حضور کا ادب.
اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، مکے لے جائے. مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. حضور اس مقام پر تشریف لائے تھے تو عورت بیمار ہو گئی تھی، ابشرا نام ہے، اس کی تیمارداری تھی. یہاں زور کا وقت ہو، نبی کریم نے نماز پڑھائی. آپ کے یہاں رخ ادھر ہے، حضور نے ادھر رخ کی. سبحان اللہ. ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. 3 مرتبہ حالت نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سر اٹھا کر دیکھا. دل میں خیال یہ تھا کاش میرے باپ ابراہیم والا کعبہ قبلہ بن جائے. اللہ نے حالت نماز میں قرآن نازل کیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، نہ مشرق سے غرض ہے، نہ مغرب سے غرض ہے، نہ شمال سے غرض ہے، نہ جنوب سے غرض ہے، ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے. جدھر دل کرتا ہے رخ تم بدل دو، کعبہ ہم بنا دیں گے. جدھر دل کرتا رخ تم بدلو، کعبہ ہم بنا دیں گے. حضور نے حالت نماز میں کہا میں یہ نماز پوری کر لوں، میں یہ نماز پوری کر لوں. آواز ہے نا 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 محبوبہ یہ نماز پوری کر کے رخ پھیر سے تیری شان دا کی میں پتہ لگ سی. اب نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری کی جائے گی. اب تمہیں جو کہے گا یوں کھڑے تھے رسول اللہ، یوں کھڑے تھے، 10 بندوں کی صف تھی پیچھے. تیسری رکعت میں رسول مڑے، مڑ کر میرے نبی بڑھے، صف چیر کر نبی دوسری طرف آ گئے. وہ 10 کے 10 ایڑیوں پر گھوم گئے. نماز ختم ہو گئی. انہیں کوئی نہ پوچھا کہ ہویا. اے رمضان شریف ہے نا، رمضان شریف ہے، تراویح پڑھ دے سو انشاءاللہ. تے 5 منٹ جس دن لمیاں ہو جان نا تو سلام پڑھ دے بندے، پھر مول صاحب کہتے ہیں آج طبیعت ٹھیک ہے تساں نماز 5 منٹ لمبی کی تھی ہے، آج طبیعت ٹھیک ہے 5 منٹ زیادہ لا دیتے ہیں. وہاں کعبہ بدل گیا. سبحان اللہ. کیا بات، انہوں نے پوچھا کیوں. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. ایک نے مولا علی کو کندھا مارا. اس نے کہا آپ کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا ہم نے عثمان کو مڑتے دیکھا. عثمان غنی تم کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمر کو مڑتے دیکھا. عمر پاک تم کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر کو مڑتے دیکھا. صدیق اکبر تم کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا سا یار نو تک دے سا، یار مڑے اسا بھی مڑ گیا، یار مڑے اسا بھی مڑ گیا. انہوں نے حضور سے نہیں پوچھا کیا ہوا ہے. کیا بات. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، محبوب کو سلام دے اور سلام دے کر کہو کہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں. ان 10 کا تو ابھی اعلان کرنا یہ جنتی ہے، ان 10 کا ابھی اعلان کریے جنتی ہے. بتایا اشرا مبشرہ کو، بولے ذرا پہلے امتی کا بھی بتایا. 10 اشرا مبشرہ والے احد کی جنگ میں زخمی، 70 تلواروں کے بار ہوئے، خود کے کڑے رخساروں میں دھنس گئے، نکلتے نہیں تھے. مالک بن سنان آگے بڑھے. سب سے زیادہ کبوتر اس مرد کی قبر پر جنت البقیع میں بیٹھے. اندر داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ سیدہ زہرا آرام فرما، بائیں ہاتھ پر ایک ہی قبر ہے جہاں کولر لگے ہیں، وہ مالک بن سنان کی. یہ آگے بڑھے، اس نے اپنے دانتوں سے کھود کے کڑے کھینچنے کی کوشش کی. سارے دانت ٹوٹ گئے سامنے. مالک بن سنان کے سارے دانت ٹوٹ گئے. سوچو تو صحیح، وہ رخسار جو پھول کی پنکھڑی سے بھی نازک ہے، ان میں وہ جو دھنسے ہیں اور نکالنے والے کے دانت ٹوٹ گئے. جب کھینچے نا تو دانت ٹوٹ گئے. کڑے کھینچ دی انہوں نے اس کے کھود کے، خون کا فوارہ نکلا رسول اللہ کے رخسار سے. مالک بن سنان نے وہیں پر ہونٹ رکھ کے نہ رسول اللہ کا خون چوس لیا. سبحان اللہ. اب آپ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں جن 6 چیزوں کی حرمت کا حکم آیا نا ان میں خون بھی شامل. خون حرام ہے. اے جٹ بندے ہو تو ساں پٹھے بڑھ دیں، انگلی کٹ جائے نا دانتری نال، منہ میں ڈال کر چوس نہیں سکتے کہ حرام ہے. خون نہیں پی سکتے آپ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا 1400 سال بعد حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر تو آپ کو مسئلے کا پتہ ہے. تو جن کے سامنے قرآن رسول اللہ پر اتر رہا تھا انہیں کوئی نہیں پتا تھا مسئلے کا. کیا بات. سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ. انہیں کوئی نہیں پتا تھا مسئلے کا، مگر صحابہ نے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا. اپنے جیسا سمجھتا تو رخسار پر لب نہ رکھتا، نبی کے خون کو کپڑے سے خشک کرتا. اس نے ہونٹ رکھ کر خون چوسا، اور جب مصطفیٰ کے رخسار سے مالک بن سنان نے لب اٹھائے، میرے نبی نے میدان جنگ میں کہا لوگوں جس نے جنتی کو دیکھنا مالک بن سنان کو دیکھ لے. جس نے جنتی کو دیکھنا مالک بن سنان. حضور زخمی ہو کر احد پہاڑ کی طرف بڑھے چلے جا. پہاڑ
پر چڑھنے لگے، خون اتنا بہ چکا تھا، خون سے پتھر در بدر تھا، پاؤں مبارک پھسلنے لگا۔ ابو سعید خدری نے دیکھا حضور چڑھنا چاہتے ہیں، خون بہ رہا ہے، پہاڑ پتھر چکنا پتھر جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گیا، پاؤں نہیں ٹکتا۔ بڑھ کر ابو سعید نے کندھا آگے کیا، اس نے کہا میرے کندھے پر قدم رکھ کر چڑھیے۔ حضور نے کندھے پر قدم رکھا، دوسرا پہاڑ پر رکھا، پتھر پر چڑھے اور چڑھ کر مڑ کر کہا لوگوں جس نے جنتی کو دیکھنا ابو سعید خدری کی طرف دیکھ لے۔ بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ میں کتنے صحابہ کا ذکر کروں آپ کے سامنے جنہیں مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی، کتنے کا ذکر کروں؟ لے ایک حدیث سن لیں، پھر میں آخری امتی کا بیان کر کے حضور کی شان کچھ پڑھ کے پھر موضوع ختم کر دیتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، نازک ہو گیا وقت۔ حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہے، اے جڑا سی تو انہوں نے نا اونچی سبحان اللہ کھو تے ہاتھ چکا کے زور لا کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کوئی اونچا سنتا ہے یا حضور اونچا سنتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، حضور کی شان کا یہ عالم ہے کہ بات یہاں ہوتی ہے، کیا بات ہے، یہاں سے یہاں بعد میں پہنچتی ہے، مصطفیٰ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا، یہاں سے یہاں بعد میں پہنچتی ہے، مصطفیٰ کو پہلے ہی۔ حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہے، اور یہی وہ صحابی ہے جس نے 19 رمضان کی شب مغرب کے بعد 100 سوار لے کر علی پاک کے دروازے پر جب آیا تو علی کی بیٹیوں نے پہلی مرتبہ اپنے دروازے پر تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ عباس علمدار اٹھ کر جانے لگے، مولا کائنات نے فرمایا عباس رک جا، خود دروازہ کھولا، سامنے 100 نقاب پوش سوار تلواریں لے کر کھڑے تھے، آگے سے حذیفہ بن یمان اتر کر دونوں قدم علی پاک کے چومے۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا ہم پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات سے؟ اس نے کہا جب سے یہ رمضان کا چاند نظر آیا تمہارے خطبوں کے رنگ بدل گئے ہیں۔ کبھی آپ پوچھتے ہو کتنے دن رہ گئے، کبھی آپ پوچھتے ہو۔ دوسرا اشرف میں نے سنا ہے کہ ایک قاتل نے تلوار کو زہر میں بھگو رکھا ہے، وہ کوفے میں داخل۔ میں اپنی قوم کے 100 سوار لے کر آیا ہوں، آپ گھر میں ہوں گے تو ہم گھر پر پہرا دیں، آپ مسجد میں ہوں گے تو ہم مسجد پر پہرا دیں۔ مولا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، ہمارے ہونے کا کیا مقصد ہوا؟ جب یہ کہا نا تو علی پاک جلال میں آپ نے فرمایا من انتا، بتلا میں کون؟ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انتا امامی، آپ میرے امام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا امام ہوں تو میں تجھے حکم دیتا ہوں ابھی انہی پیروں پر واپس پلٹ جا۔ حذیفہ بن یمان قدموں میں گرا، مولا نے کہا تو نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ میں شیر خدا ہوں۔ اتنی بچے کو ماں کے دودھ سے محبت نہیں ہے جتنی علی کو موت سے محبت ہے، اور میں حکم دیتا ہوں واپس۔ یہ حذیفہ واپس پلٹے، اسی شب میں مولا علی پر پھر ضرب لگی کوفے کی جامع مسجد۔ یہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری ماں نے مجھے پوچھا کتنے دن ہو گیا حضور کے پاس نہیں گیا؟ میں نے کہا کافی دن ہو گئے۔ تو میری ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، تو حضور کے پاس نہیں گیا؟ کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر ماں سے کہا ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، میں آج عصر کی نماز حضور کے پاس پڑھوں گا کیونکہ زور گزر گئی تھی، تیری بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں عصر کی نماز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر، میں نے عصر کی نماز پڑھی، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضور نے صحابہ کی طرف رخ کیا، فرمایا کسی نے کوئی گل کرنی ہے تو کرو۔ کہتے ہیں لوگ اٹھے، پھر میں بھی اٹھا، لیکن جب حضور کے چہرے پر نظر پڑی نا، کہتے ہیں حضور اتنے سونے تھے میں نے گل ہی یاد نہیں، میں نے بولے نہیں آپ حضرات اس طرح نہیں بولے آپ، کہتے ہیں حضور اتنے سونے تھے مجھے سوال یاد ہی نہ رہا۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، حضور نے مغرب پڑھائی، پھر صحابہ کی طرف رک کیا، فرمایا کسی نے بات کرنی ہے کرو۔ کہتے ہیں میں بھی اٹھا، مگر جب چہرہ نبوت پر نگاہ پڑی، نبوت کا روب اتنا تھا مجھے سوال ہی یاد نہ رہا۔ کہتے ہیں پھر بیٹھ گیا یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، حضور نے عشاء پڑھائی، پھر رک کیا، فرمایا کوئی بات کرنی ہے کرو۔ کہتے ہیں لوگ اٹھے، ہمارے اندر ہمت ہی نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور نے سب کو اجازت دی، سب ایک دروازے سے نکلے گھروں کی طرف، حضور اپنے گھر کے دروازے کی طرف چلے تو میں پیچھے چلا۔ کہتے ہیں باہر گلی میں تھا کھوپ اندھیرا، حضور نے قدم رکھا، گلی نور علی نور ہو گئی، گلی نور علی نور ہو گئی۔ یہ بھی رستے میں حضرت صاحب کچھ کہہ رہے تھے اور وہ عطا الرحمان ثاقب صاحب نے بھی کچھ ہمیں حضرت بڑے حضرت کے بارے میں بتلا۔
ہم چونکہ مولوی نہیں ہیں یا ایسے ہمارے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیا ہے، ہم مفتی بھی نہیں ہیں، مولوی بھی نہیں، ہم تو درویش ہیں اور صوفی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا اپنا سلسلہ جو ہے نا وہ نقشبندی، مجددی، قادری، قلندری ہے۔ ہمارا اپنا کافی سارا عبادت کا سلسلہ ہے، چونکہ وہ خبر نہیں تھی، حالانکہ وہ میں نے نام تو بھیجا تھا، تو یہ مجھے کہا، تو میں نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا ایک بات یاد رکھے، جہاں اللہ والا بیٹھ جاتا ہے نا پھر وہاں سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہاں سے نور نکلتا ہے۔ وہ کفر میں بیٹھے تو وہ کفر جو ہوتا ہے نا وہ اسلام کا گڑھ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بد مذہبوں میں آ بیٹھے تو وہاں حضور کی محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہاں پر میں ایک بات اب ضمناً آگے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت سلطان محمد باؤ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہم جنگ سے ہیں، یہ بیمار ہو گئے تھے ایام جوانی میں، تو مریدوں نے عرض کی تھی کہ یہاں قریبی ایک طبیب ہے وہ ہندو، اجازت ہو تو اسے لے آئیں، تو فرمایا وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو آپ کو لے چلیں، فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کیا بات، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کا غلام ہو کر بد مذہب کے دروازے پر جاؤں۔ اب آپ تھوڑا سا اپنی طرف، آج ہمارا کیا، ہمیں تو کام چاہیے نا، چاہے کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، چاہے کوئی نبی کی اہل بیت کا گستاخ ہے، چاہے کوئی قادیانی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، اصل تے تویز لینا ساڈا تے کام ہونا چاہیے، ایمان دا بیڑا غرق ہوندا ہے تے ہوندا رہے۔ سان تے اپنا کام چاہیے نا بس، چاہے عیسائی ہے، چاہے کراڑ ہے، چاہے قادیانی ہے، چاہے کوئی صحابہ کو بھونکتا ہے، چاہے اہل بیت کا بھونکتا ہے، سان تے کام چاہیے نا، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو جائے، غیرت ختم ہو گئی نا۔ کیا کہا سلطان، وہ بھی علی کا بیٹا ہے نا، یہ بھی علی کے بیٹے، کیا کہا محمد باؤ نے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نبی کا غلام ہو کر ایک منکر کے، حضور کے منکر کے دروازے پر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے نبی کو نبی ہی نہیں مانتے، جو ہمارے نبی کو نبی ہی نہیں مانتا، جو ہمارے نبی کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتا، اس کا تویز اثر کرے گا؟ نہیں۔ اس کا تویز گھر بسائے گا کہ گھر اجاڑے گا؟ جو حضور کے صحابہ کو نہ مانے اور نبی کی اہل بیت کا منکر ہو، اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہے، تو جو اس کے پاس جاتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے گل یاد رکھنا، اے جتنے بزرگ نے نا یہ تویز لکھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، سمجھ آ رہے ہیں؟ میں تو وچلی گل دسا، یہ جتنے اولیاء اللہ یہ تویز اور پھونکے مارنے کے لیے نہیں آئے۔ آج تو اور طرح ہو گیا نا سلسلہ، اب تو بزرگوں کے ساتھ دشمنیاں کی جا رہی، بزرگوں کا نام لے کر کنجریاں نچائی جاتی۔ یہ پیچھے مہینے حضرت شباز قلندر کا عرس گزرا ہے، کنجریاں شام قلندر کے نام پر نچائی جا رہی، ہیجڑے نچائے جا رہے ہیں، اور جو بسیں جا رہی تھیں وچے شراب دیاں پیٹیاں، وچے چرساں تے افیماں، پھر وہاں جا کر طواف قبروں کے۔ بات میری یاد رکھنا، روئے زمین پر خانے کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں۔ اگر روئے زمین پر کعبے کے علاوہ کسی جگہ کا طواف جائز ہوتا نا تو ہم رسول اللہ کے گنبد خضرا کا طواف کرتے۔ اگر رسول کے گنبد خضرا کا طواف نہیں ہو سکتا تو پھر کسی پیر کی قبر کا طواف کیسے ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب بولے جی اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ اب جب نبی پاک کی جاریوں پر جاتے ہیں نا، سجدے نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، اونٹنی نے آ کر سجدہ کیا، ہرنی نے سجدہ کیا، جانوروں نے سجدہ کیا، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے سجدہ کیا، روئے صدیق۔ حضور نے کہا ما یبکی کا ابا بکر، کیوں روتے؟ انہوں نے کہا ان اونٹنیوں سے، ان بکریوں سے، ان ہرنیوں سے، ان جانوروں سے، ان درختوں اور ان پتھروں سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے مسکرا کر کہا ابو بکر سن، میری شریعت میں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ توجہ کرنا، اگر رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا کسی پیر کو ہو سکتا؟ نہیں۔ اونچا بولو ذرا، کسی پیر کی قبر کو ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ حضرت پیر سید میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر ایسا کام کرتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، وہ ولی اپنی قبر میں سے کہتا ہے لعنت ہو تجھ پر، ہم نے تو تجھے ان کاموں سے روکا تھا اور تو ہماری مزاروں پر یہ کام کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی ولی کی قبر پر شریعت کے مطابق جا کر سلام اور دعا کرتا ہے، وہ قبر میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ اس نے ہمارا سبق نہیں بلایا، اسے ہمارے در سے خالی بھی جانے نہ دینا۔ ہاں توجہ رکھنا، یہ جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ہر سال حضرت شہباز قلندر جاتے ہیں، بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بڑی 11ویں شریف کی جو خاص رات ہے نا، حضرت شہباز قلندر کے دربار پر ہمارا بیان ہوتا ہے۔ اب کرونا کے بعد سے ابھی تک محفل نہیں ہوئی، اس بار تھی لیکن پھر بارشیں اور سیلاب آ گیا، وہ ملتوی ہو گئی، اشتہار بھی 2 مرتبہ اس کے چھپے، تاریخ بھی آگے ہوئی۔ میں نے پچھلی جو آخری تقریر تھی وہاں میں نے ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر، در پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سنی تو سنی، کوئی شیعہ مجھے کسی ایک کتاب میں سے نکال کر دکھلا دے کہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر اپنی عورتیں نچانا لا کر۔ سنی تو سنی کو شیعہ نکال کر دکھا دے، ہم کھڑے پیروں پر اپنا عقیدہ بدل لیں گے۔ آپ کی یہ علاقے کا مرکز ہے، باقی مساجد ہے، جمعہ ہو رہا ہے آج، بولو اونچا، صرف مرد پڑھنے ہیں جمعہ کے عورتیں بھی پڑھنے ہیں؟ جی صرف مرد پڑھنے ہیں کہ عورتیں بھی پڑھنے ہیں؟ وہ عورتیں مسلمان نہیں ہیں اس علاقے میں؟ ہاں جی عورتیں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کیوں نہیں آئیں جمعہ پڑھنے؟ ان پر 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، مگر وہ نہیں آ سکتی، وہ نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کی، اور ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ عمر کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا؟ انہوں نے کہا چپ، جو چیز عمر نے دیکھی اگر رسول اللہ دیکھ لیتے تو وہ بھی منع کر جاتے۔ اب توجہ کرنا، یہ کس کا گھر ہے؟ زور نہ اللہ دا نہ لو، اگے نکالو ایک گل سمجھائیے، کس کا گھر ہے؟ اونچا کر کے بولو، کس کا گھر ہے؟ اللہ دا نام ہے لو جی میں مشوق دا نام لے دا، مسکرا کے کہو اللہ، خوش ہو کر کہو اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو اللہ، ذرا اونچی آواز سے بولو اللہ۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ نماز کس کی عبادت ہے؟ تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی، اگر یہ عورت اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز پڑھنے نہیں آ سکتی، یہ دربار پر دھمال ڈالنے کیسے جا سکتی ہے؟ یہ دربار پر تقریر ہو رہی ہے اس لیے کہ دربار سچے ہونا ہے نا، 2 نمبر دا دربار نہیں 1 نمبر والے دا۔ 2 نمبر اے جدوں سے گلاں بیان کرنے نا، پھر 2 نمبر پیراں دے جڑے وچ مرید ہوندے نے، پھر جا کے کہندے نے او جی وہاں ایک پیر صاحب آئے تھے، سید صاحب تے شاہ صاحب تھے، انہاں کہا جی قبر نو سجدہ نہیں کریدا تے پیر نو نہیں کریدا تے طواف نہیں کریدے۔ او پھر اگوں 2 نمبر پیر کہندے نے او مولوی سی عاشق نہیں سی۔ اور 2 نمبر پیر پھر اگوں کی کہندے نے او مولوی سی، کیا تھا؟ عاشق نہیں تھا وہ۔ یہ لوگوں نے اسے عشق سمجھا۔ حضور مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تھا حضور کا عشق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حضور کا عشق حضور کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا سن، رسول نے حکم دیا کہ جب تم پہنو موزہ تو موزے پر حالت سفر میں 3 دن اور حالت قیام میں 1 دن تمہیں مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو موزے پر مسح اوپر کیا جاتا ہے۔ چمڑے دے موزے کدے استعمال کیتے سردی میں تے وضو کرنے والے انہوں نے نام دی لوڑ نہیں، وہ صرف اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیتے، اسے مسح کہتے ہیں، جیسے سارے ارکانوں کا۔ مولا نے فرمایا مسح اوپر کیا۔ جاگ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا یہ پاؤں کا کون سا حصہ زمین پہ لگتا ہے، اوپر والا کہ نیچے والا؟ تو پھر مسح تو نیچے ہونا چاہیے۔ مٹی کہاں لگے گی؟ گرد کہاں لگے گی؟ اگر کوئی چنگم پڑی ہے یا کوئی چیز پڑی ہے وہ کہاں لگے گی؟ تو پھر مسح نیچے ہونا چاہیے۔ حضور نے اوپر کیا۔ عقل نے کیا کہا کہ نچلا حصہ زمین پر لگا۔ مسئلہ
عقل کو نہیں دیکھا. اب بولنا پڑے گا تھوڑا سا. ہم نے عقل کو نہیں دیکھا, ہم نے رسول اللہ کو دیکھا. رسول اللہ نے مساؤ پر دیا. قیامت کی صبح تک امت عقل سے کام نہیں لے گی, مصطفیٰ کے عشق سے کام لے گی. اب سمجھ آ رہی ہے کچھ ہماری باتوں کی؟ اب توجہ کیجئے گا, موضوع کہیں سے کہیں چلا گیا, میں پلٹتا ہوں پیچھے. اب وہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور نے گلی میں, یہی تھی نا بات, قدم رکھا, گلی میں تھا کھوپ اندھیرا, حضور نے قدم رکھا, وہ نور علی نور ہو گیا, وہ نور علی نور ہو گیا. کہتے ہیں حضور آگے آگے, میں پیچھے پیچھے چند قدم چلے, میں نے دیکھا ایک بندہ آگے سے آیا, اس نے دونوں ہاتھ مبارک چومے, دونوں پاؤں چومے, پھر کچھ حضور سے بات کی. بات کرنے کے بعد بندہ واپس ہو گیا. حضور نے اس کے جانے کے بعد 3 یا 4 قدم اٹھائے. کہتے ہیں میں نے بھی 3-4 قدم اٹھائے. اچانک حضور رکے, رک کر حضور نے فرمایا من انتا, کون ہے ہمارے پیچھے؟ یہ کہہ کر کہتے حضور مڑے نہیں. حضور نے مڑ کر بھی دیکھا نہیں, پھر خود ہی فرمایا انتا حذیفہ, حذیفہ تو. اچھا آستان پاک پر آنے والوں, حضور مڑے کیوں نہیں؟ حضور نے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں یہ شان تھی رسول اللہ کی, جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے. حضور مڑے نہیں, مڑ کر نہیں دیکھا, خود ہی فرمایا انت حذیفہ. یہ کہہ کر کہتے مڑے, جیسے ہی مڑے میں دوڑا, میں نے دست مبارک چوما. حضور نے میرا ہاتھ مجھ سے پہلے چوم لیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, کوئی بات کرنی ہم سے؟ ہم نے تجھے عصر میں بھی دیکھا تھا, اسا کیسی گل کرو تو کیوں نہیں اٹھا. ہم نے تجھے مغرب میں بھی دیکھا, پھر ہم نے تجھے عشاء میں بھی دیکھا. ہم نے کہا تھا بات کرو, اچھا کلیں گل کرنی ہے کر. اللہ کرے آپ سب کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے, اور حضور دے ہتھاں چ ہاتھ ہوئے تے حضور بھی آکھن کر کیڑی گل کرنی ہے سارے. کہتے ہاتھ ہاتھوں میں تھا, نگاہ چہرے پر تھی. حضور نے فرمایا اچھا کلیں کرنی ہے کر. کہتے ہاتھ ہاتھوں میں تھا, نگاہ چہرے پر تھی, گل یاد ہی نہ رہی. ہاتھ ہاتھوں میں تھا حضور, نگاہ حضور کے مکھڑے پر تھی, گل یاد ہی نہ رہی. کہہ لگے سوچنے لگا بات کیا تھی. مسکرائے مصطفیٰ, مسکرا کے کہا چھڑ تیرے کو گل نہیں ہونی, اساں آپ ہی دس چھڑنے. جا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے. اللہ نے تجھے بھی بخش دیا, تیری ماں کو بھی بخش دیا. جانتا ہے یہ کون تھا جو آیا تھا؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں نہیں جانتا. فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ زمین پر اترا. اس نے اللہ سے کہا میں تیرے محبوب کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا خالی نہ جا, کوئی بشارت لے جا. اس نے کہا کیا لے کر جاؤں؟ فرمایا جب محبوب سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا تیرا رب فرماتا ہے ہم نے تیری فاطمہ کو جنتی عورتوں کا اور تیرے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. ہم نے تیری فاطمہ کو جنتی عورتوں کا, تیرے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اب بتلایا حذیفہ کو کہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا, تیری ایک گل ثابت ہے دلے سی کہ زبان تے سی, جان گئے مصطفیٰ. اب آخری امتی کا سنیے, ترمذی اور مسلم شریف کی متفق حدیث, روایت کرنے والے کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ. کون عمر؟ جسے رسول نے کہا تھا سن آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے, زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا ہے. پچھلی امتوں میں محدث تھے, میری امت کا محدث تو ہے. اے عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے, تو جس رستے پر آ جائے شیطان وہ رستے چھوڑ جاتا ہے. تے اللہ دی قسم جنن دے جنے نے 20 تراویحاں دا فیصلہ کیتا ہے نا, شیطان آئے ہی نہیں. تساں نہ بولنا تھوڑی رشتہ داری بگڑ جانی ہے. جنن دا جنے نے 20 تراویحاں دا فیصلہ دیتا ہے نا, شیطان اس رستے پر نہیں آیا. جدن دے جنے نے 3 طلاقاں دا فیصلہ دیتا ہے نا, شیطان اس رستے پر نہیں آیا. حضور نے فرمایا سن جس رستے پر تو آ جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اے عمر تیرے سائے سے جناب کا شیطان پناہ مانگتا ہے. اور سن تو جنت کا چراغ ہے. یعنی آواز نہیں آئی آپ کی, تو جنت کا چراغ ہے. اور اے عمر سن اگر ہمارے پاس کوئی نبی ہوتا تو پھر تو نبی ہوتا. وہ عمر کہتے ہیں حضور فجر کی نماز میں تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھا کے نا حضور نے صحابہ کی طرف رخ کیا مگر کلام نہ کیا, یہاں تک کہ ظہر ہو گئے. فجر سے ظہر میں 8 گھنٹے,
کہتے ہیں مصطفیٰ کریم خاموش بیٹھے رہے، صحابہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھے رہے. ہوں تو مرید پیراں کو لاننا تے وہ آندے بھی میں جاواں تے پیر اگوں ریڈی ہون بالکل مینوں انتظار نہ کراں، بس جاندے سیدھی پہلی میری ملاقات ہوئے تے جاندے میرا مسئلہ حل ہوئے تے کوئی ٹکر شکر کھوان تے ٹور دیں. مگر صحابہ ایسے نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اس امت میں حضور کے پہلے مرید تھے 8 انہیں جو کسی نے نہیں آکھے میں کام تے جانا ہے، سارے کام والے سن کے کوئی نہیں سن. یاد رکھنا، میں آپ کو 1-2 باتیں کہہ جاتا ہوں. پہلی بات، زندگی میں جو مرید اپنے پیر کو بے وضو اور ننگے سر ملتا ہے نا، اسے فیض نہیں جاتی، اسے فیض نہیں جاتی، وہ دا کام ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مرید میں حضور 3 طرح دیں گے نا. بزرگاں فرمایا ایک ہوتا ہے مرید رسمی. یہ مرید رسمی کون ہے؟ ویکھا ویکھی مرید ہو گیا. پھر کدے کتے بیٹھا کسی پنچایت یا کتے انہاں کہا تو کہنا دا میں فلانے، تو کہنا میں فلانے دا مرید ہوں، اسے کہتے ہیں مرید. اے ویکھا ویکھی. دوسرا ہوتا ہے مرید مطلبی. اینو پیر ادو یاد آندا ہے جدو بڈھی روس جائے، جدو ہٹی نہ چلدی ہوئے، جدو مجھ نہ ملدی ہوئے. حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سلطان العاشقین ایک مرید آیا، انہوں نے کہا حضور مجھ نہیں ملتی، کوئی لون دم کر چھڈو، کوئی آٹے دا پیڑا دم کر چھڈو. آپ اور میں آٹا تے لون جیب وچ پا جا، او دے کانے جا کے آ بے کوٹ مٹن والا غلام فرید آندا ہے اساں ملن نو سکھدے پئے ہاں، تو ملدی کوئی نہ. آپ فرمایا جا مجھ تے کانے جا کے آ، کوٹ مٹن والا غلام فرید آندا ہے اساں ملن نو سکھدے پئے ہاں، تو ملدی کوئی نہ. تو یہ جو مرید مطلب ہے، مطلب والے پیر نو یاد کرنا. کیوں جی؟ ککڑ انڈا نہ دے او دو پیر یاد آ گیا، مجھ ملدی نہ ہوئے، شادی نہ ہوندی ہوئے. تیسرا وہ بزرگوں نے فرمایا مرید حقی ہوتا ہے. یہ وہ مرید ہوتا ہے جس کے دل کی دھڑکن مرشد کے دل سے جڑی ہے، یہ ہر لمحے مرشد کے تصور میں رہتا ہے. اس کا ہر عمل، ایک گال یاد رکھنا، چونکہ مولوی نہیں ہے درویش ہاں، ظاہر ٹھیک کرنا مرید کا کام ہوتا ہے. مرید کو چاہیے پہناوا وہ ہو جو مرشد والا ہو، صورت وہ ہو جو مرشد والی ہو. ظاہر پیر مرید کا کام ہے مرشد جیسا بنانا، اندر پیر کا کام ہے اپنے جیسا بنا دینا. لیکن کوئی ظاہر تو ٹھیک کرے نا، کوئی رات ٹرے تو صحیح نا، کوئی محبت تو کر کے دیکھے، کوئی آئے تو صحیح نا. حضور اعلیٰ حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام میر علی شاہ نہیں ہے، ماں باپ نے نام رکھا تھا محمد میر شاہ. ماں باپ نے نام رکھا تھا محمد میر شاہ. جب سیال شریف مرید ہوئے نا، ایک دن آئے حضور شمس العارفین سے ملنے، مرشد بیٹھے رہتے چوپ کر کے آ کے پیچھوں بہ گئے، اگوں نہ لنگے پیچھوں بہ گئے. چند لمحے گزرے، حضرت نے کسی مرید کو یاد کیتا، حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ آپ نے کسی نے یاد کیتا. ان کے دل میں بات آئی، چونکہ پنڈی دے سن اصل چورا شریف تو ساڈا تعلق ہے، او بولی کوئی ہے ہنج کو، انہاں دے دل وچ گل آئی کدا ساڈا بھی مرشد سانو یاد کرے سی. انہاں حضور خواجہ شمس الدین رحمت اللہ سیالوی رحمت اللہ علیہ شمس العارفین آپ نے یاد کیتا کہ انہاں دے دل وچ آئی کدا ساڈا بھی مرشد سانو یاد کر. ادھر دل میں بات آئی، ادھر حضرت نے مسکرا کے آکھا کدا ساڈا میرے علی شاہ بھی آ جا سی، کدا ساڈا میرے علی شاہ بھی. ماں باپ نے نام رکھا تھا محمد میر شاہ، مرشد کی زبان سے نکلا میرے علی. قیامت کی صبح تک میرے علی شاہ ہی چلے گا، قیامت کی صبح تک میرے علی شاہ ہی چلے گا. اب توجہ کیجئے گا، حضور نے فرمایا میرے بات کو وہ کہتے ہیں حضور آئے خاموش بیٹھے رہے یہاں تک کہ زور 8 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے، زور فجر اور زور. صحابہ ہاتھ باندھے بیٹھے، انہیں کوئی نہیں آکھیا ابھی اسی کام جانا ہے، کونیاں چونیاں ماریاں کبے سجے تک کیا میں نکل جائیے، نہیں چپ بیٹھے. حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں تک کہ بلال نے اٹھ کے زور کی اذان پڑھی، حضور نے زور کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر پھر صحابہ کی طرف رخ کیا، کلام نہ کیا، یہاں تک کہ اثر ہو گئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں اثر کے قریب اچانک حضور کھل کھلا کر مسکرا.
جسے حضور کے مسکرانے پر خوشی ہوئی ہے اسے مسکرا کر بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اچانک حضور پھر کھلا کر مسکرا دیے۔ جب حضور مسکرائے نا حضرت عمر اٹھے، کھڑے ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کے دانتوں کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ صبح سے لے کر اب تک آپ خاموش رہے ہیں، اب اچانک مسکرا دیے۔ اس خاموشی کا راز کیا تھا؟ اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر سن، جب فجر پڑھا کر ہم نے رخ تمہاری طرف کیا نا تو اللہ نے قیامت کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں اپنی امت کا حساب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی۔ اور جنتیوں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ توڑے جو جنہوں شاکے نا میں نہیں جانا وہ چپ رہے تے جنہوں پاک کے حضور میں پیچھے رہن ہی نہیں دینا، نال کھڑنا ہے اپنے انہوں سبحان اللہ بولنی چاہیے۔ حضور فرماتے ساری امت جنت میں داخل ہو گئی، صرف ایک بندہ جہنم میں رہ گیا۔ وہ جہنم کے کنارے پہ تھا، اس نے تھوڑی دیر جہنم سے منہ نکالا، باہر دیکھا نا اسے ایک جھاڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا میں جنت میں تو جا نہیں سکتا، مجھے جھاڑی کے نیچے جانا چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اس نے کہا رحمان ہو رحیم ہو کریم ہو ستار ہو غفار ہو، شانہ اتنی انجدی حادی کوئی نہیں۔ تو میں ساری امت چو گیا گزرے، ساری امت بخشی گئی ہے، ایک میں رہ گیا ہوں، مہربانی کر مجھے جنت میں تو جانے نہیں دیتا ہے، جھاڑی کے نیچے جانے دے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا اللہ نے انہوں فرمایا اچھا وعدہ کر اگے کا عشاء نہ مانگے تو تین جان دینے ہیں۔ اس نے کہا جی پکی گل ہوگی، بالکل کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے حکم دیا اسے نکالو جھاڑی کے نیچے کرو۔ فرشتوں نے جھاڑی کے نیچے بٹھایا، تسی جٹ بندے ہو، جھاڑی جتنی بھی گھنی ہو اس کی چھاؤں ٹھنڈی نہیں ہوتی، پیچھو جہنم دا سیک، اتو سورج کی گرمی۔ تھوڑی دیر بعد طبیعت برقرار ہوئی، اوپر نظر اٹھی تو ایک درخت نظر آیا۔ اس نے سوچا جنت میں تو جا نہیں سکتے، اوتھے تک ترلا کریے نا۔ آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو رحیم ہو کریم ہو ستار ہو غفار ہو، شانہ اتنی لا مثل لہو ولا مثال لہو، کرم اتنا ہے کہ جدی انتہائی نہیں۔ میں کمینہ یا بندہ، ساری امت بخشی گئی، ایک میں رہ گیا، مہربانی کر جنت میں تو جانے نہیں دیتا، اس درخت کے نیچے جانے دے۔ اللہ نے کہا ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگوں گا، چل وعدہ کر آگے کچھ نہ مانگے تو وہاں جانے دیں گے۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہو گیا، اب کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے کہا اسے وہاں پہنچاؤ، فرشتوں نے پہنچا دیا۔ حضور فرماتے تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نظر اٹھی تو آگے بڑا گھنا درخت نظر آیا۔ اس نے سوچا جنت میں تو جا نہیں سکتے، وہاں تک تو پہنچے، ویسے کوئی ڈینگی شادی بندہ لگتا میں۔ اس نے کہا جنت میں تو جان سکتے، وہاں تک تو جائیں۔ آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو رحیم ہو کریم ہو ستار ہو غفار ہو، شانہ اتنی حد کوئی نہیں، کرم اتنا انتہا کوئی نہیں، رحمت اتنی ہے جیدہ کنارہ ہی کوئی نہیں۔ میں ساری امت جو گیا گزریا، یہ اتھا اٹھ کے اتھے چلا جاواں، تیری رحمت ہے کیڑا فرق پہ جا سی۔ اللہ ڈانٹے، اللہ نے کہا بڑا کوڑا ہے، بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑنا ہے، اچھا وعدہ کر دیا کہ کچھ نہ مانگے تو اتھے جان دینے ہیں۔ اس نے کہا پکا وعدہ کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بڑے درخت کے نیچے پہنچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری یا عمر، اس نے نظر اٹھائی نا، اسے جنت کی دیوار نظر آئی۔ اس نے سوچا میں اندر تے جا نہیں سکتا، کادے تک تا پڑھنا چاہیے تھا۔ ویسے خواجہ صاحب پروگرام میں نہ بھی دیوار ہے یہ سبحان اللہ بولن گے تو اندر جانا۔ اس نے کہا میں اندر تو جا نہیں سکتا، دیوار تک تو جانا چاہیے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو رحیم ہو کریم ہو ستار ہو غفار ہو، شانہ اتنی حد کوئی نہیں، کرم اتنا انتہا کوئی نہیں، رحمت اتنی ہے جدہ کنارہ کوئی نہیں، ساری کائنات کے رب ہو۔ میں ساری امت میں سے گیا گزرا ہوں، ساری امت اندر چلی گئی ہے، ایک میں رہ گیا ہوں، مہربانی کر مجھے اندر تو جانے نہیں دیتا، دیوار تک تو جانے دے۔ اللہ نے ڈانٹا، اللہ نے جھڑکا، اللہ نے کہا بڑا جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، اچھا وعدہ کر آگے کچھ نہ مانگے پھر جانے دیتے ہیں۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، اب نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے حکم دیا اٹھا کے جنت کی دیوار کے ساتھ بٹھا دو۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، اندر جنتی ہم کلام ہوئے، آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے سوچا میں اندر تے جا نہیں سکتا، اتے چڑھ کے تو دیکھنا چاہیے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ یہ سن رہے ہیں نا خوش ہو کر، میری دعا ہے آپ ساری زندگی اسی طرح مسکراتے ہیں۔ جس طرح آپ حضور کے تذکرے سن رہے ہیں نا، اللہ آپ کو کبھی غم نہ دے، بس اللہ آپ کو حضور کے صدقے ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ یہاں خوش آئیں اور خوشیاں لے کر جائیں، اس داستانے سے کبھی بے مراد ہو کر نہ جائیں۔
ہمیشہ قیامت کی صبح تک اس آستانے پر آنے والا ہر صاحب مراد ہو کر جائے، بیمار آئے تو شفا لے کر جائے، بھوکا ہے تو پیٹ بھر کے جائے، اور جاہل آئے تو عالم بن کے جائے، اور منکر آئے تو پھر عاشق بن کر جائے۔ میری دعا ہے، حضور فرماتے ہیں اس نے عرض کی، اللہ نے ڈانٹا جھڑکا، اللہ نے کہا بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑتا ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا اچھا یہ دس، اگر ہم تجھے اتنی جنت دے دیں جتنی ہم نے زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگو گے؟ جنہیں یقین ہے کہ اللہ دے سکتا ہے انہیں سبحان اللہ بھی بولنی چاہیے۔ اللہ اس نے کہا اندر تو جانے نہیں دیتا، اوپر چڑھ کے دیکھنے تو دے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے ڈانٹا بڑا وعدہ، اللہ فرمایا چاہیے دس، یہ اتنی جنت دے چھڑیے جتنی ہم نے زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگے گا۔ اچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ منڈی عثمان آباد کے عثمان والا، عثمان والا کے ساتھیوں دوستو، اے توڑی تھے منڈی کسی نے کو منگیا سائیکل نہ دیندہ ہو گئے، انہوں کوئی بندہ آکے تنو جی ایل آئی لے دئیے، انہیں آکنا تھے منگیا سائیکل کوئی نہیں دیندہ، تے تو آنا جی ایل آئی یہ عزت نہیں کر دے تو مذاق تا نہ کرنا۔ حضور فرماتے جب اللہ نے اسے کہا نا اچھا یہ بتلا اگر اتنی جنت دے دیں جتنی زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگے گا، اس نے سوچا بھی پہلے تو اتنے تک کپڑا نہیں دیندہ سی، ہون آندہ ہے اتنی جنت دے چھڑا جتنی زمین بنائی ہے۔ اس نے حضور فرماتے آسمان کی طرف منہ کیا، اس نے کہا تم ہو ساری کائنات کے رب، تم ہے ساری کائنات کا سب تو بڑا رب، میں ہوں پوری امت میں سے سب سے گیا گزریا، اتنی شانہ والے رب ہو کے کمینے نال مذاق تے نہیں کری دا نا، اتنی شان والے رب ہو کے کمینے نال مذاق۔ حضور نے فرمایا عمر جب اس نے یہ بات کی نا تو میرا رب وہاں مسکرایا ہے، میں محمد یہاں مسکرا دیا ہے، میرا رب وہاں مسکرایا ہے میں یہاں مسکرا دے ہوں۔ آستان پاک پر آنے والوں اے گل کدن ہونی ہے، اے جڑی بیان ہوئی اے واقعہ کدوں ہونا ہے؟ بولنے ذرا اونچا بولنے تھوڑا سا، کئی بندے چپ بیٹھے انہیں بولنا چاہیے، کیوں کب ہونا ہے؟ نا 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 نا، قیامت کے دن تو نہیں، قیامت کے دن تو فیصلہ ہونا ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، پھر سارے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے، پھر حضور ساری امت جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، یہ ایک رہ جائے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے بعد ہونا ہے، اے گلہ بھی ہو دیا قیامت تو بعد ہونی ہے، اللہ مسکرانا بھی قیامت تو بعد ہے، مگر تیرے اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے صحابہ کی مجلس میں مسکرا کر امت کو بتلا دیا، اے میری امت جان لو جو ہونے والا ہے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں، اور جو ہو چکا ہے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں۔ آخری امتی دا دسیا بولے نہیں آپ 10-15 منٹ چاہیے جی، آخری امتی دا دسیا آواز نہیں آئی توڑی، بول سو تو جلدی جان چھڑ دے سا، نہ بولے تو تقریر لمحی ہو جاسی، ہون جان چھوڑانی تو بولے جے ذرا، بولیے گا ذرا۔ آخری امتی کا بتلایا، پہلے کا بھی بتلایا، آخری کا بھی، پھر اپنا بھی بتایا۔ سبحان اللہ، کس کو بتایا؟ مولا کائنات علی شیر خدا کو بتایا، یعصوب الامہ کو بتایا، اشجع الاشجعین کو بتایا، اور کیا بتایا؟ فرمایا علی سن، سب سے پہلے میں محمد جنت میں داخل ہوں۔ میں نے آواز نہیں، آپ کی آواز نہیں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد جنت میں داخل ہوں، پھر علی تم داخل ہوں گے، پھر میری فاطمہ داخل ہوں، پھر میرے حسن اور حسین داخل ہوں گے، ہم 5 تن سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جنہوں نے 5 تن دے جنت دے سب تو پہلے جانتے خوشی ہے، انہوں نے ذرا 5 انگلیاں کھول کے بولنا چاہیے سبحان اللہ، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب توجہ کریں، یہ ہے ضلع قصور، قصور دے نال ضلع لگتا ہے لاہور، لاہور نہ لگتا ہے شیخو پورا، شیخو پورے دے نال لگتا ہے کہنا اپنا فیصل آباد، فیصل آباد نال لگتا ہے سرگودا، چنوٹ یا فیصل آباد نال جھانگ نال سرگودا یا چنوٹ نال سرگودا۔ یہ جو سرگودے کا ایک ضلع ہے نا، یہاں ایک دربار ہے جس کا نام ہے دربار عالیہ سیال شریف۔ یہ جو سیال شریف والے پیر ہیں نا، یہ سید نہیں ہے لیکن یہ سیال بھی نہیں، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور غازی عباس علمدار کی اولاد ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. علی پاک کے 18 بیٹے 18 بیٹیاں تھیں، مگر اولاد علی پاک کی صرف 4 بیٹوں سے چلی. امام حسن علیہ السلام سے چلی، گیلانی سید امام حسن کی اولاد. امام حسین علیہ السلام سے چلی. 12 اماموں میں سے 11 چونکہ تشریف لا چکے ہیں، اور 11 میں سے پہلے 2 نکالے، اور امام حسن علیہ السلام 3 اور امام مہدی 4. ان 4 کے علاوہ باقی جو 8 امام ہیں وہ سارے کے سارے حسین پاک کی اولاد. سبحان اللہ. یہ 2 بیٹوں کی اولاد سید. تیسرا بیٹا ہے حضرت عباس علمدار جس سے اولاد. چوتھے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ، ان سے اولاد. یہ حضرت سلطان محمد باہو یہ بھی علی کا بیٹا ہے، یہ محمد بن حنفیہ کی اولاد. حضرت بہاؤدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم یہ بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن یہ محمد بن حنفیہ. یہ جو سیال شریف والے پیر ہے نا، یہ غازی عباس علمدار کی اولاد، یہ علی کے بیٹے ہیں. ان کے مرید ایک نعرہ لگا، یہ آپ کے مرشد پاک حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہے حضرت پیر سید میرے علی شاہ، اور پیر سید میرے علی شاہ مرید ہے سیال شریف کے. سیال شریف والے مرید ہے توسہ شریف کے، توسے والے مرید ہے مہار شریف کے حضور قبلہ عالم کے. اب توجہ کیجئے گا، یہ گول سیال شریف کے جو غلام ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال. اچھا ویسے سنی ہو ہوں ہے جڑا سارے پیروں دا منن والا ہو. اب میں مرید نہیں ہوں سیال شریف، مرید میں چورا شریف دا، مگر محبت مجھے بہت زیادہ. بولیے گا لاجپال لاجپال پیر سیال، بولے گا ذرا لاجپال لاجپال. اسا چونکہ جانگ شہر رہنا نا، ہوتے دوئی کمپنی بھی کافی ساری 5 سال مولوی اپنی مسیحتیں تقریر کر دیں بھی لاجپال صرف اللہ ہوتا ہے، کوئی پیر لاجپال نہیں، لاجپال صرف اللہ. پر جنہاں نے ووٹ دے دینا دینا اوہی مولوی نعرے مارے ہوندے نے لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال. میں کہا گل تو سیدھی ہے، اسا اللہ رسول واسطے لاجپال منے، تساں ووٹاں پیچھے لاجپال من لے، مان تو تساں بھی لیا نا. توجہ کرنا، یہ 150 سال سے نعرہ لگتا ہے. گولڑے والے سید میرے علی شاہ سے لے کر جلال پور والے سید حیدر شاہ تک گلی گلی یہ نعرہ لگتا ہے، لاجپال لاجپال پیر سیال. جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں نے کہا واہ مولا، تیری اولاد میں 1300 سال کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی، اتنے لجپال ہیں کہ 150 سال سے یہ نعرہ لگتا ہے، لجپال لجپال پیر سیال. اگر 1300 سال بعد تیرے بیٹے اتنے بڑے لجپال ہیں تو خود علی کتنا بڑا لجپال ہوگا، خود علی کتنا بڑا لجپال ہوگا. جب حضور نے فرمایا یا علی ہم 5 تن سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم 5 تن تو جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ حضور نے مسکرا کر کہا یا علی غم نہ کر، جہاں 5 تن ہوں گے وہاں سارے 5 تن ہی ہوں گے، جہاں 5 تن ہوں گے وہاں سارے. لو جی 1 منٹ کا جملہ ہے. حضور یہ حدیث ہم نے وہاں ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر ختم تھا، بہت بڑا کوئی زمیندار تھا، وہاں یہ پڑھی دعا سے فارغ ہوئے تھے، ایک مولوی ساڑھے گل پہ گیا. وہ پیر صاحب آپ کو حدیث سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا جی کیوں نہیں آئی؟ حضور کا مقام نبیوں سے اعلیٰ، علی کا ولیوں سے اعلیٰ، فاطمہ کا عورتوں میں اعلیٰ، حسن حسین کا شہیدوں میں اعلیٰ. توڑے پلے نہ نمازاں نہ روزے نہ حجاں نہ زکاتاں، تسی صرف لنگر کھان والے تے نعرے مارن والے، تسی اس درجے جا بڑسو جڑا نبیوں نالوں بھی اونچا درجہ ہے. آپ کو حدیث سمجھیے. میں مولوی صاحب کی بات پڑھی، میں کہا مولوی صاحب وہ جیسے ہمیں یہ نہ آپ کو نہیں آ سکتی. کہتا ہمیں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں کہا مولانا یہ حدیث صدقے دیاں سیریاں تے قربانی دیاں کھلاں تے پلن والے نو سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث حسین دا لنگر کھان والے نو سمجھ آتی. اے حدیث عبد القادر جیلانی دی 11ویں کھان والے نو سمجھ آتی ہے. توجہ کرنا، یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ اب تو روزے میں ہیں نا. ہاں بس اے بھی گل سنو، اے کدے چنگے عمل کرنا شروع کر دیے نا تے اے تانا بھی مک جائے کہ توڑے پلے عمل. حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم ہار شریف والے فرماندے سن بھی ہر سنی ادھا ولی ہوندا ہے
تو انہوں نے کسی جنے پوچھا بھی ادھا ہوندا ہے تے پورا کیوں نہیں ہوندا؟ انہاں کہا ولی بنن واسطے دو چیزاں شرط نے، سچا عقیدہ ہوئے تے خالص عمل ہوئے. تے ہر سنی چونکہ عقیدہ او دے کول سچا ہے تے جے کدے عمل خالص نصیب ہو جائے تے پھر پورا ولی بن جائے. اس پاسے بھی تھوڑی جی توجہ کر رہی ہے. یاد رکھنا اے گفتگو تاسی جتنی بھی کیتی ہے اے نتیجہ کرنے تو پہلے ایک اور بھی گل چونکہ موضوع ذمہ لگ گیا سی نا، ایک نتیجہ بھی دے. حضور پاک نے اور صدیق اب بولنے جائے جائے عمر، عثمان، علی، زہرا پاک، حسن، حسین، غوث، خواجہ پاک. ایک جتنے بزرگان دین نے نا اے پاک ہیں تے پاکاں دے کول پاک ہی پڑھ سکتا ہے. اللہ بھی پاکاں نو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین و یحب التوابین. انہیں بدلا تیرا رب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ بھی پاک، او دے نبی بھی پاک، حضور بھی پاک، آل بھی پاک، صحاب بھی پاک، اولیاء بھی پاک. تے پاکاں دے نیڑ ہون واسطے پاک ہونا پڑدا. تے پاک کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ گناہ چھڑ دے. جدوں بندہ گناہ اے رمضان شریف پاک کرنے واسطے ہے، حضور دے صدقے اے پاک کرن واسطے کوشش کرساں انشاءاللہ بیڑا پار ہو. چنگیاں دے لڑ بھی بندہ اس واسطے لگتا ہے کہ او کسی نے کہا سی میں نیک نہیں ہوں لیکن مجھے نیکوں سے محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس محبت کی وجہ سے مجھے بخش دے گا. کہ جب بندہ نیکاں دی سنگت مل جائے نا پھر انہوں نیک بنن دی کوشش بھی. اب بولیا جی ذرا کوشش بھی ساڑھے سے میں کوشش کرنا ہے. اگلا کام ہے سائیاں دا. کوشش کرو گے اچھے عمال دی. اب وقت نہیں سی تقریر واسطے تا 2-3 گھنٹے جائے کدے دوبارہ آئے نا تو پھر وقت ملے کو 3 گھنٹے پھر تقریر کرنا. ورنہ آج کل دے ویسے خطیب جڑے ہوندے نا وہ بہندے نال ہی گھڑی تک دن بھی 40 منٹ کدوں ہونی بس سانو 40 منٹ والی تقریر آندی گئی. آخری جملہ سن لو. اے دوویں بچے ہوندے روزے نا اگر رمضان نہ ہوندا تے جمعے تو بعد حضرت صاحب نے صاحبزادیاں نو آکھنا سی نا بھی پیر صاحب نو لے جاؤ اوتھے حجرے کھانے واسطے. تے جدوں سانو کھانے واسطے لے جاندے تے اے جڑے میرے بچے نال بچے سن انہاں نوں روک لینا سی دروازے تے. اچھا بولنا نا تساں پرچہ ہو جانا تھوڑے تے بولنے. میں جو حجرے چ لے جاندے تے اے نا میرے ساتھیاں نوں ڈک لینا سی. بولے نہیں تساں. جس کمرے چ میں جانا سی اسی کمرے چ جو کھانا مجھے ملنا تھا وہی کھانا. میں انہوں نے آکھاں کہ پتر پلیٹاں نہ خراب کرو تے اکو برتن اس کھا لینے ہاں. یہ اندر اکو منجی تے یا اکو چٹائی تے بیٹھ کے ایک برتن اس میرے نال کھانا کھا لین جدو باہر نکلن گے میرے برابر ہو جائیں گے. آواز نہیں آئی. ویسے جمعے دی نماز نا 4 بجے تک ہو جاندی. مسئلہ دس رہے ہوں کیونکہ وہ جیتے تیسری جگہ جمعہ پڑھا رہے ہو 3:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی. ہاں اس واسطے یہ بھی تسلی رکھے سانو پتہ بھی زور جمعے کا ٹائم کدوں تک ہے. آپ بولو گے تو جلدی جان چھوڑ جانی ہے. تو جب باہر نکلیں گے تو یہ ہمارے برابر ہو جائیں گے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر 1400 سال بعد میرے گئے گزرے پیر کے برابر یہ نہیں ہو سکتے میں کہوں ملا ہم پنجتن کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر سن جانا ایسا نالی ہونا. میں کہا برابر ہم نہیں ہو سکتے مگر جانا ایسا نالی ہے. بس فرق اتنا ہے پنجتن نے سردار بن کے جانا ہے ہم نے ان کے غلام بن کر جانا ہے. بس یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن پنجتن کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر اعمال اچھے دی کوشش کرو گے. ہاتھ کھڑا کرو نیک بنن دی کوشش. اونچا کر کے ہاتھ اونچا ایسے نہ کرو جی میں عمران خان کہنا سی گرفتاریاں دیو گے. اونج نہ کھڑے کرنا حضور دے عاشقاں وانگ ہاتھ کھڑے کرنا. کوشش کرو گے نیک بننے کی. اوپر کریں اوپر کریں اوپر کریں. میرا عقیدہ ہے گولڑے میں سید میرے علی شاہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت بابا مست بھی دیکھ رہے ہیں. کربلا میں حسین پاک بھی دیکھ رہے ہیں. نجم میں علی دیکھ رہے ہیں. مدینے میں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کوشش کریں گے اچھے عمل کی نیک بننے کی. اللہ عمل کی توفیق دے. اجازت ہو گئے ساتھی کے لیے 5 منٹ دے دیے. یہ ساتھی ہے بیٹا ہے ہمارا مرید ہے عزیز ہے ساتھی ہے بہت پیارا ہے حافظ ہے.
ایک شعر امام حسین علیہ السلام کی شان میں پڑھے گا، جہاں مرشد حسین ہے انہیں سن کے کی آخنا ہے؟ نہ بولے تو تقریر والے مکی نہیں، موضوع والے رہندا ہے تو میں اٹھ کے دوبارہ شروع ہو جانا جی۔ کیا کہنا امام حسین کا شان سن کے؟ قصور والے چھڑی سبحان اللہ نہیں آخری، جیب ہاتھ پانا ہے تے کوئی ویل کڑنی، اور وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، وہ بھی ان کی ماں کو راضی کرنے کے لیے دے دی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض۔